بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے انلیگل ڈسپوزیشن، غیر قانونی قبضہ۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کی زمین پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، انلیگلی سنیچ کر لیتا ہے، تو ایسے میں ہمارے ملک پاکستان میں جو تیز ترین قانون ہے وہ یہی ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں زمین کی پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو لوگوں میں لالچ اور حرص بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے میں قبضہ مافیا بھی بہت زیادہ سرگرم ہو چکا ہے۔ یہ شریف اور انوسنٹ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کو تھانے کچہری کے معاملات میں الجھاتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے انوسنٹ اور پور سٹیزنز کی سیکیورٹی کی مکمل حفاظت کرے۔ تو اگر آپ کی زمین پر کوئی غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، تو ایسے میں ہمارے پاس جو سپیڈی ریمیڈی ہے، تیز ترین قانون ہے، وہ یہی ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ اگر آپ سول سوٹ فائل کریں گے تو ایسے میں ہمارے پاس مہینوں اور سالوں لگ جائیں گے اس کیس کا فیصلہ حاصل کرنے میں، لیکن آپ اگر انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے انڈر کمپلینٹ فائل کریں گے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں، تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ودن دیز جلد سے جلد اس کیس کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ مخالف پارٹی کو نوٹس بھیجا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کورٹ پولیس کو یہ آرڈر دے گی کہ 15 دن کے اندر اندر اس سارے کیس کی، اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے کورٹ میں۔ 15 دن کے بعد جب پولیس سارے معاملے کی رپورٹ کورٹ میں جمع کروائے گی، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمیں ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سارے ہم نے کورٹ میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اگر ہم انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا سیکشن 3 ملاحظہ کریں تو اس میں یہی بتایا گیا کہ کیسے سوٹ فائل کرنا ہے، کہاں فائل کرنا ہے، اور کون کون سے انگریڈینٹس کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر جو بندہ سوٹ فائل کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زمین، وہ پراپرٹی اس کے قبضے میں ہو، اور اس کی جو ملکیت ہے وہ قانونی ہونی چاہیے، اور جس کے خلاف یہ سوٹ کمپلینٹ فائل کی جا رہی ہے وہ آپ کی پراپرٹی کے پر پہنچ چکا ہو یا پراپرٹی میں داخل ہو چکا ہو، اس نے قبضہ کر لیا ہو، اور اس کی جو نیت ہے وہ بھی بدنیتی پر ہونی چاہیے، میلفائٹ ہونی چاہیے، کہ وہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی زمین پر قبضہ کرے گا یا قبضہ کر چکا ہو۔ تو سیکشن 3 یہی بتاتا ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا۔ اور فرض کریں کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے غیر قانونی طریقے سے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو ایسے میں 3 سال کی سزا ہوگی اس بندے کو، 3 سال کی سزا ہوگی، اور ساتھ ساتھ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 554 کے مطابق وہ جتنا بھی خرچہ آیا ہے آپ کا کمپلینٹ فائل کرنے میں، بیٹھے بٹھائے آپ کو تھانے کچہری کے چکر لگے، آپ کو اپنے وکیلوں کی فیسیں دینی پڑ گئیں، تو ایسے میں عدالت یہ اس بندے کو آرڈر دے گی جس نے قبضہ کیا تھا کہ جتنا آپ کا خرچہ آیا ہے وہ خرچہ بھی آپ کو دیں۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جس بندے نے کمپلینٹ فائل کی ہے وہ تو جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے، دوسرا بندہ تو انوسینٹ ہے، اس نے تو کوئی قبضہ کیا ہی نہیں، تو ایسے میں 5 لاکھ کا جرمانہ ہوگا اس بندے کو جس نے جھوٹی کمپلینٹ فائل کی ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹی کمپلین فائل نہیں کرنی، آپ کی کمپلین سچ ہونی چاہیے، بے بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ان کیسز پر نافذ ہوگا جو 7 جولائی 2005 کے بعد فائل ہوں گے، کیونکہ یہ جو اس کا افیکٹ ہے وہ پروسپیکٹیو افیکٹ ہے، یعنی یہ کیس بننے کے، یہ ایکٹ بننے کے بعد جتنے کیس آئیں گے ان پر یہ عمل درآمد ہوگا۔ 7 جولائی 2005 سے پہلے جتنے بھی انلیگل ڈسپوزیشن کے کیسز فائل ہو چکے ہیں ان پر یہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری فیس بک چینل کو فالو کر دیں۔ شکریہ۔